نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی نقشبندی الحنفی۔ آج کی ویڈیو نماز کے حوالے سے ہے اور اس میں اتحیات جس کو ہم تشہد کہتے ہیں اس کے پڑھنے کے حوالے سے ہے۔ یہ کئی دوست مجھے کہہ بھی رہے تھے کہ اس کے اوپر بناؤ کیونکہ لوگ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ ان کو۔ یہ اصل میں بہت امپورٹنٹ جزو ہے جو ہماری نماز ہے اس کا، اور تشہد میں اسپیشلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا جاتا ہے، اس کے بعد درود پڑھا جاتا ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر وہ آیت آئی ہے نا درود پڑھنے والی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے مومنو تم بھی نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو نماز میں بھی درود و سلام کو اکٹھا رکھا گیا ہے، اور اس کی جو وجوب ہے اور اس کا جو ایک اہمیت ہے وہ حدیث سے ثابت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنی طرف سے کسی نے بنایا ہو، جس طرح آج کل جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا کر رہے ہیں۔ میں اس کے اندر آپ کو وہ مسئلہ بھی کلیئر کروں گا انشاءاللہ۔ ایک تو یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور دوسری حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ جو ہے تو نسائی شریف میں آئی ہوئی ہے، اور جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ جو ہے تو مسلم میں آئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں جو سب سے اصح یعنی سب سے زیادہ ٹھیک اور صحیح روایت ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ جو آج کل ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک۔ تو مطلب یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی الفاظ کے ساتھ جو ابتدائی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعلمنا تشہد کما یعلمنا السورہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اور ایسے سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی صورت سکھا رہے ہوں۔ اس سے ایک تو اس کا اہتمام کا پتہ لگتا ہے، یعنی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، اور وہ بھی نماز کے اندر، اور جس کے اوپر، اور وہ ہے کس طریقے سے وہ آتا ہے، میں آپ کو اس کے اندر پھر اس کا مسئلہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہ اس کے وجوب کی طرف ہے، یعنی اگر کوئی اس کو نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے، یہ واجب ہے، آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور امام اعظم صاحب نے جو ہے نا اس کو، جو یہ اتحیات پر بیٹھے کوئی تشہد پڑھے گا جب کوئی، تو اگر کہ وہ لیٹ ہو کر درود شروع کر دے تو امام اعظم صاحب نے فرمایا کہ وہ کیا کرے گا، وہ کرے گا سجدہ سہو۔ اس کے اوپر لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ درود شریف پڑھنا کون سا گناہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ لکھا ہے اس طریقے سے کہ نبی علیہ السلام مبارک ان کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو جب آپ تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ ابو حنیفہ تم نے یہ کیا کیا کہ درود کے پڑھنے پر تم نے واجب کر دیا یہ سجدہ سہو، ایسی کیا بات تھی؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سجدہ سہو اس لیے واجب نہیں کیا کہ اس نے غلطی کی ہے، سہو کے اوپر میں نے نہیں کیا، میں نے اس لیے کیا کہ اس نے اتنا غافل کیوں ہوا کہ جب وہ سلام پڑھ رہا تھا اتنے غفلت کے ساتھ اس نے درود کیوں پڑھا جہاں پر کہ وہ پڑھنا نہیں تھا۔ اس کو پوری ہوشیار رہنا چاہیے تھا، اس کو پتہ ہونا چاہیے کدھر سلام اور کدھر درود۔ یہ بہت اعلیٰ بات ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہے، یہ ان لوگوں کے مقامات ہیں جو بڑے بلند مقامات ہیں، اور جہاں پر کہ وہ اس طریقے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنی جو عوارضات ہیں، اپنے جو ان سے کوتاہیاں ہیں جن کو کہ سمجھا جاتا ہے کہ کوتاہیاں ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام کو سب پتہ ہے باذن اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے نہیں، کیونکہ ہم پر بڑے زیادہ کفر و شرک کے فتوے لگتے ہیں، کیونکہ ہم سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کا ادب و احترام کرنے والے ہیں، اور ہماری کامیابی اور ہماری انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اللہ کے فضل و کرم سے یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے کہ اس نے اپنے نبی کا ہمیں ادب اور احترام دیا۔ اب آئیں میں آپ کو یہ تو میں نے سنا دیا نا وہ کہ جس سے کہ پتہ لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس کا کتنا اہتمام فرماتے تھے۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو سب سے اصح ہے، اور اسی وجہ سے اس کو تمام محدثین نے، تمام فقہا نے اس کو جو ہے نا تو اختیار فرمایا ہے، اس کو جو تمام ائمہ نے اس کو اختیار فرمایا ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، نبی علیہ السلام کے بعد میں بھی تھا، آج 1400 سال کے بعد بھی اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کچھ غنڈے پھر آ جائیں اور اعتراضات شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کو دین کے اندر فتنہ پھیلانے والوں کو اس دنیا سے اٹھا لے،
کہ ہمارا جو دین ہے وہ محفوظ رہے، کیونکہ یہودی اور عیسائی اور ہندو اور جو باقی غیر مذہب ہیں جو کہ اسلام کے دشمن ہیں، ان سے زیادہ خطرناک یہ لوگ ہیں۔ اچھا جی، حدیث شریف یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ کننا اذا صلینا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، قلنا، تم کہا کرتے تھے، السلام علی اللہ، اللہ پر سلام ہو، قبل عبادہ، اس کے بندوں سے پہلے، السلام علی جبریل السلام، اور جبریل علیہ السلام پر جو ہے تو سلام ہو، السلام علی میکائیل، السلام علی فلان، اور میکائیل علیہ السلام پر سلام ہو، اور فلاں شخص پر بھی سلام ہو۔ فلما انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقبل علینا وجہہ بوجہہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف اپنا چہرہ انور کر کے ہمارے رخ پر بیٹھ گئے۔ قال، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقولوا السلام علی اللہ، تم یہ مت کہو کہ اللہ پر سلامتی ہو، فإن اللہ هو السلام، کیونکہ اللہ ہی تو سلام ہے، یعنی سلامتی بھیجنے والا ہے، سلامتی دینے والا ہے۔ اللہ تو کل کائنات میں سلامتی کو تقسیم فرماتی ہیں، تو اس کو کدھر سے سلام بھیج رہے ہو؟ تو یہ مت کرو۔ فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ، اور جب تم میں سے کوئی بیٹھ جائے، فِي الصَّلَاةِ، یعنی اس پر تشہد میں بیٹھ جائے اپنی نماز میں، فَلْيَقُلْ، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه، متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں نے پیش کیا ہے۔ اس کا میں آپ کو ترجمہ سنا دیتا ہوں، وہ تو میں نے سنا دیا آپ کو، جو آخر میں رہ گیا میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں، شروع کا تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر یہ کہ جب کوئی سلام میں بیٹھ جائے تو وہ کیا کرے؟ وہ یہ کرے، التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں، والصلوات، تمام بدنی عبادتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کی سب، والطیبات، تمام مالی عبادتیں، زکوٰۃ ہوگی، صدقات ہوگی، خیرات ہوگی، اس کے علاوہ آپ بہت ساری چیزیں ہیں جو کرتی ہیں۔ السلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو، ایہا النبی، اے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ پر اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہوں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سلام ہو ہم پر اور تمام اللہ کے نیک بندوں پر۔ پھر نبی علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ جب تم یہ بول دو کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور وہ بھی بول دو کہ تحیات للہ والصلوات، تو زمین اور آسمان میں ہر نیک آدمی کو یہ سلام پہنچ جائے گا۔ آسمانوں میں فرشتے ہیں، زمین کے اوپر جو ہے تو اللہ کے اولیاء ہیں، اصحابہ اکرام تھے اس وقت میں، اور اب جو ہے نا تو اللہ کے اولیاء ہیں، اور جو مسلمان مومنین مومنات مسلمین مسلمات ہیں، تو ان سب کو یہ بات پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر تمہارے پاس اختیار ہے، جب تم نے یہ کر لیا تو نماز پوری ہوگی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں پھر تمہارے پاس اختیار ہے کہ تم اس میں سے جو دعا تمہیں اچھی لگے اللہ کے حضور میں وہ دعا مانگو۔ اب یہاں پر کچھ مسائل میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ آپ بیٹھ تو گئے، دیکھیں یہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہم کہتے شرک ہے، کہتے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ اب یہاں پر نماز میں السلام علیک ایھا النبی، یعنی اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، باقاعدہ خطاب کا صیغہ ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ، کہتے ہیں شرک کیا تم نے، یا رسول اللہ تم نہیں کہہ سکتے بھائی، تو پھر نماز سے بھی نکالو نا، نماز سے کیوں نہیں نکالتا؟ یہ ان کی وہ منافقت ہے، انجینئر محمد علی مرزا اور یہ اہل حدیث جو ہیں اور یہ ساحل وغیرہ جو ہیں اور اس طرح کے اور لوگ آئے ہیں جو خطاب کے صیغے سے منع کرتے ہیں۔ یہ خطاب کا صیغہ متفق علیہ حدیث ہے، کہتا ہے بخاری مسلم میں ہے، تو کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہ بخاری مسلم کی حدیث شریف ہے، لہٰذا یہ تو ختم ہو گیا۔ انگلینڈ میں ایک پارک ہے، اس کو ہائٹ پارک کہتے ہیں، اس میں ان کے پیچھے اہل حدیث جو ہے وہاں پر ان کے پیچھے ایک انگریز عورت خاتون ہے، ترکی کی ہے، کافر ہے، عیسائی ہے، وہ ان کے پیچھے بھاگتی ہے کہ تم تو اپنے نبی کی عبادت کرتے ہو، السلام علیکم ایھا النبی کہتے ہو، یہ تو تم نے اپنے نبی کی عبادت کرتے ہو۔ ان کے پاس جواب نہیں ہے،
جواب ہمارے پاس ہے اس کو دینے نہیں دیتے ادھر، کیونکہ ان کا غلبہ ہے ہر جگہ پر۔ تو کیا ہوا، انہوں نے جو غلبہ کیا ہوا ہے نا باہر، اہل سنت والجماعت نے بڑا ٹکا کر ان کو ادھر جوابات دیے ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کی آج تک ان سے کوئی ایسی تفرقہ بازی نہیں ہوئی کفار کے ساتھ جو ان کی ہوتی ہے۔ اچھا اب یہ ہو گیا، اب آئیں جی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ اب سلام آپ نے کیسے پڑھنا ہے نبی علیہ السلام پر نماز میں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ مرقات جلد نمبر 2 مرقات المصابیح، یہ مشکات کی شرح ہے، جلد نمبر 2 ہے، مکتبہ امدادیہ ملتان کی پرنٹڈ ہے یہ جی، مکتبہ امدادیہ ملتان پاکستان، اس کی پرنٹڈ ہے، پبلش ہوئی ہے وہاں سے۔ اس کا صفحہ ہے 232، ٹھیک ہے جی، اور اس کی فصل اول ہے اور باب ہے تشہد کا بیان۔ امام حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت امام غزالی کا ایک کوٹ نقل کرتی ہیں یہاں پر، وہ فرماتے ہیں کہ امام غزالی نے احیاء میں فرمایا ہے کہ وَقَبْلَ قَوْلُكَ السلام علیکہ، یعنی جب تم بیٹھو تشہد میں اور تم اس سے پہلے کہ تم یہ کہو کہ السلام علیکہ ایھا النبی، تو نبی احضر، تو حاضر کر لو شخصہ الکریم فی قلبک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارک کا تصور اپنے دل میں حاضر کر لو، اور اس تصور کو مخاطب کر کے اس سے پوری امید کر کس بات کی، اس بات کی کہ یہ سلام جو آپ پڑھ رہے ہو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلامتی ہو اے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس امید کے ساتھ کہ یہ ان تک پہنچے گا اور وہ آپ کو اس کا سلام کا جواب دیں گے جو سب سے زیادہ مکمل، سب سے زیادہ بھرپور ہوگا وہ جواب، کیونکہ ہمارے سلام کی کیا حیثیت ہے جی، جس ذات اقدس پر رب کریم سلام نازل فرماتے ہیں اور ملائکہ، ہم انسانوں کی اوقات ہی کیا ہے اس جگہ پر، ہم تو گند اور گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن کیا فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی شخصیت انور کو، ان کے تصور کریمہ کو، ان کے تصور مبارک کو اپنے قلب کے اندر ان کی شخصیت مبارک کو حاضر کر لو اور اس امید کے ساتھ ان پر یہ سلام پڑھو کہ یہ سلام ان کو پہنچے گا اور وہ بھرپور، مکمل، تول کر، بھر کر، پورے کا پورا جواب آپ تک واپس پہنچائیں گے۔ اور یہ جو ہے نا، یہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تشہد، جو کہ نبی علیہ السلام کے دور سے آج تک مشہور و معروف اور مستعمل ہے۔ اس کے اندر تو آپ نے جب بیٹھنا ہے تو آپ نے دونوں پاؤں کے اوپر عطیات کی صورت میں جب آپ بیٹھ جائیں گے تو آپ اپنے جس طرح ہاتھ رکھتے ہیں اس طرح رکھ کے تو آپ کی گود کے اوپر نظر ہوگی، تو آپ نبی علیہ السلام کی شخصیت انور کو، ان کا شخص الکریم جو ہے نا، ان کی جو شخصیت ہے اس کو آپ تصور میں لے آئیں اور اس کو اپنے قلب میں جما لیں، اور اس کے بعد آپ اس قلب کی طرف متوجہ ہو کر نبی علیہ السلام کا جو شخصیت مبارک ہے اس کو ادھر اپنے دل میں حاضر کر کے اس کو دیکھتے ہوئے آپ، کیونکہ صیغہ خطاب کا ہے السلام علیکہ، اگر آگے کوئی بھی نہیں ہے تو آپ کا یہ جو خطاب ہے یہ باطل ہو جائے گا، یہ ایسے ہی چلا جائے گا، یہ ایسے ہے جس طرح کہ فالتو چیز ہو جائے، جس طرح ایک بے مصرف اور بے مقصد چیز ہو جائے۔ لہذا نبی علیہ السلام پر سلام بھیجنے کا یہ ادب ہے۔ میں نے آپ کو حوالہ بھی دے دیا اور میں نے آپ کو وہ تمام چیزیں بتا دیں۔ یہ وہ طریقہ کار ہے کہ جس کو اختیار کر کے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا سلام بھیجنا ہے نماز کے اندر، اور وہاں سے ہمیں جواب بھی موصول ہونا ہے، اور آپ کو اس کا پتہ لگے گا۔ یعنی جب آپ نماز میں بیٹھیں تو یہ وہ سب سے زیادہ ادب کا مقام ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم نبی علیہ السلام کو درود و سلام بھیجتے ہیں، اور نبی علیہ السلام یہ تشہد اس طرح سکھاتے تھے صحابہ کو جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھا رہے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کما حقہ ادب سکھائیں، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی ہم درود و سلام بھیجیں ہم سے کل دنیا بھول جائے، اور نماز تو پھر ہے ہی ایسی مقام کہ جہاں پر ہمیں بھول جانا چاہیے کہ ہم رب کریم کے حضور میں ہوتے ہیں، اور پھر قاعدے میں یعنی تشہد میں ہم رب کریم کے محبوب پر درود و سلام بھیج رہے ہوتے ہیں، جس کو حکم سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے دیا درود و سلام پڑھنے سے، اور جس کو سکھایا نبی علیہ السلام نے جیسے وہ قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہیں۔ اس سے بڑی ہمارے لیے اور کیا رحمت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت سے نوازے اور ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہی آخر میں گزارش ہے آپ سے کہ اس کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ اس وقت دین اسلام اور اہل سنت والجماعت انتہائی جو ہے تو اس کو یہودیوں اور نصرانیوں نے اپنے ہنڈے اور اپنے جو ایجنٹ ہیں وہ بھیجے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. جن لوگوں نے سبسکرائب کر لیا ان کا بہت شکریہ، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ایک ریسرچ کنٹینٹ اور صحیح اور سچا کنٹینٹ اور بخاری مسلم سے اور باقی بھی جو صحیح ستہ ہیں ان سے صحیح احادیث اور قرآن کی آیات سے آپ کی خدمت میں پیش ہوتا رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.